السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثيرا من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کچھ دنوں سے میرا آشیانہ بھی گردش پہ آیا ہوا ہے اور کافی دنوں سے میری طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، بلکہ ابھی 2 دن پہلے جو رات گزری وہ بس یہ سمجھیے کہ قیامت کی رات تھی. مجھے ڈائریا ہو گیا اور اس کے ساتھ بخار اور کھانسی بھی. کل بھی میں اسپتال گیا، وہاں جا کے ڈرپ لگوائے، انجیکشن لگوائے، اور آج بھی ڈاکٹر نے بلایا ڈرپ لگوانے کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے اسی مناسبت سے تلاوت کی ہے، اور ہمارے دین کا کوئی پہلو، کوئی جز اور کوئی حصہ فائدے سے خالی نہیں ہے. یعنی دوسری زبان میں، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر اور موت تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو یا وہ مادی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کریم کو اتنا پڑھتے نہیں ہیں جتنا پڑھنے کا اس کا حق ہے. اسی لیے میں کبھی کبھی اپنے بیان کے اندر تھوڑی بہت عربی جو ہے وہ بتا دیا کرتا ہوں، تاکہ جو مستقل سننے والے ہیں وہ کم از کم اس درجے کے اوپر پہنچ جائے
کہ قرآن کریم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور میں آپ کو موٹی موٹی ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ ہم سندھی بھی پڑھتے ہیں اسکول میں، انگلش بھی پڑھتے ہیں، علاقے کی پنجابی یا پشتو بھی ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، ہماری زبانوں میں شامل ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھتے تو صرف عربی زبان نہیں پڑھتے، جس کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا دار و مدار ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا جس وجہ سے آپ بیمار ہیں تو وہ تو دونوں چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں، مرض بھی اور اس کا علاج بھی۔ بہت سارے جو امراض ہے جسمانی، اس کا علاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ موٹے موٹے چند چیزیں موٹی موٹی آپ یاد کر لیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا پھر فائدہ بتاتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی یعلمون، تعلمون، تفعلون یہ الفاظ آ رہے ہیں جن کے آخر میں واو نون کے ساتھ ہے، وہاں پر اگر شروع میں یا آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ ماضی کے واقعات اور ماضی کے قصے بیان کر رہا ہے۔ اس کو ہم عربی زبان کے اندر کہتے ہیں فعل مضارع، یعنی مستقبل کا صیغہ، اور عربی میں مضارع مستقبل اور حال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر شروع ہو رہا ہے تا سے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں تم مراد ہے، یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یا جو ان کے مخاطب ہے جن کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے وہ مراد ہے، اور یا وہ امت جن کے لیے قرآن کریم آیا ہے وہ مراد ہے، یعنی تم کا صیغہ، آپ کا صیغہ۔ یہ ہو گیا ماضی، حال، مستقبل۔ اسی طرح اگر الف آ رہا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ اگر مستقبل کے صیغے میں آ رہا ہے تو اس سے مراد خود آپ ہے۔ اسی طرح حرف جار ہے، اس کے اندر با ہے، اس کے اندر تا ہے، یہ 11 کے قریب حرف جار ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس طرح کی اور کئی چیزیں بھی ہیں جس کو اگر آپ یاد کر لیں تو میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر کہ قرآن کریم کے مفہوم کو آپ بغیر ترجمے اور بغیر عربی پڑھے ہوئے آپ پاؤ قرآن کریم آپ سمجھ جائیں گے پڑھتے ہوئے کہ یہاں بیان کیا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ چند چیزیں اگر 8-10 چیزیں اگر آپ نے ذہن نشین کر لی، اب جیسے واو ہے، واو اگر شروع میں آ رہا ہے اور والعصر آخر میں زیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسم ہے، قسم کھائی جا رہی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، سب کے اندر آخر میں زیر آ رہا ہے، شروع میں واو آ رہا ہے، یہاں پہ قسم ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اگر بیچ میں واو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اور تم اور تم۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ اگر آپ یاد کر لیں تو پاؤ قرآن کریم میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس کا مفہوم سمجھنے لگ جائیں گے پڑھتے ہوئے، آپ چاہے عربی پڑھے ہوئے ہو یا نہ ہو۔ خیر، میں یہ بتا رہا تھا چونکہ ہمیں عربی سے واقفیت نہیں ہے تو اس میں جو ہمارا جسمانی اور روحانی علاج بیان کیا گیا وہ بھی ہمیں نہیں پتہ، پڑھیں گے تو پتہ لگے گا۔ اور ترجمہ
بھئی اتنی زحمت کون کرے کہ وضو کرے، پاک صاف ہو، پھر قرآن کریم اٹھائے، دویدال سے نکالے، بیٹھے باادب ہو کے اس کو پڑھے، تو وہ ہم کرتے نہیں، اتنی زحمت کون کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل نابلد ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ میں ابھی عبادت کی بات نہیں کر رہا، نماز روزے کی بات نہیں کر رہا، آپ کی اخلاقیات کیسی ہو قرآن کریم کے اندر ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اخلاق جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرآنی تو ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ہمارے اخلاق کیسے ہو قرآن بتاتا ہے آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ادب بتایا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرو، کس کے سامنے؟ نبی کے سامنے۔ اور یہ صرف نبی کا مسئلہ نہیں ہے، نبی اس لیے کہ صحابہ کے سامنے تو سب سے بڑے نبی ہی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور بڑا ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہو تو آپ کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا، الا یہ کہ آپ نے حکم دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور برابر میں کھڑے ہو گئے، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نیابت فرمائی۔ یہ تو معمولی چیز ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک نواب تھے، نواب صادق علی خان، ان کا ایک نوکر تھا، وہ کسی دوسرے شہر کے اندر گیا گاؤں میں، اور اس نے کہا کہ نواب صاحب مجھے چھٹی چاہیے، مجھے کچھ کام ادھر جانا چاہتا ہوں، میرے مرشد ہے، ذرا ان کے پاس حاضری دے کے آتا ہوں۔ چلا گیا، مرشد کے پاس حاضری دی، 2-4 دن کا قیام تھا۔ ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ باہر درخت کے نیچے جنازہ رکھا ہوا ہے، صفیں بنی ہوئی ہے، اور صف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ جنازے کی امامت کے لیے نواب صادق علی جو ہے وہ کھڑے ہوئے، جنازہ ہونے والے نواب صادق جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ یہ منظر دیکھ رہا ہے، ایک دم گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے بولا کہ یہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ وہ فوراً صبح کو گیا، مرشد سے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ سچ بتانا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، تو نے یہ خواب دیکھا؟ کہہ رہے ہاں میں نے خواب دیکھا ہے کہ درخت کے نیچے جنازہ رکھا ہوا ہے، میدان میں صف بنی ہوئی ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے آگے، اور جنازے کی امامت کے لیے نواب صادق علی جنازے کے پاس کھڑے ہوئے، جیسے امام کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوچ لیں یہی دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہی دیکھا ہے۔ جب 3 دفعہ اس نے قبول کر لیا تو انہوں نے بزرگ نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے پتہ کرو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نواب صادق علی کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ٹیلی گرام آ گیا، اور یہ ٹیلی گرام آیا کہ آپ کے جو باس تھے نواب صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بڑا حیران، اس نے مرشد سے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ جیسا آپ نے بتایا ویسی تعبیر ہو گئی، لیکن اس خواب سے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ نواب صدیق علی خان کو اللہ نے کوئی مرتبہ عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے حضور ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے یہ کیسے اندازہ لگایا؟ ان کی موت کی خبر آپ نے کیسے دی؟ سن لیجیے آپ،
انہوں نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے زندگی کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور آپ کے آگے کوئی امامت کے لیے بڑھ جائے. کوئی امامت کر نہیں سکتا آپ کی زندگی کے اندر. آپ کے اگر سامنے کوئی موجود ہوگا تو وہ جنازہ تو ہو سکتا ہے, کوئی زندہ آدمی نہیں ہو سکتا. تو وہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے وہ انہی کا ہے جو جنازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, نواب صادق علی خان. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کوئی امامت بھی نہیں کر سکتا. بات اصل میں یہ ہے, ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے, احادیث سے دور ہو گئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے تلاوت کی ہے, نعمتان مبغون. نعمتان کہتے ہیں دو کو, یہاں بھی میں تھوڑی سی عربی بتا دوں. الف نون اگر آ رہا ہو تو وہ استعمال ہوتا ہے 2 پرسن کے لیے, 2 پرسن, 2 آدمی. جیسے آپ خطبے میں سنتے ہیں جب صحابی کا نام آئے, وعلی اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. جب ایک صحابی کا نام آئے گا تو وہاں پہ آئے گا عنہ, اور جب آئے گا کسی مستورات کا نام, خاتون کا نام, وعلی امہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ایک الف لگ جائے گا. عنہ کے اندر الف لگ جائے گا تو یہ ہو جائے گا عنہا. اچھا, اب اگر بہت سارے صحابیوں کا نام آ رہا ہے, وعلی عمیہ المعظمین عند اللہ والناس المطہرین من الدنس والارجاس وعلی ابی عمارۃ حمزۃ وابی الفضل العباس. اب یہاں بہت سارے صحابہ کے نام جمع ہیں تو یہاں پہ آئے گا رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح جو والدین کے لیے دعا بتلائی, چاہے وہ حیات ہوں یا چاہے وہ دنیا سے چلے گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ والدین جب دنیا سے چلے جائے جب ہی دعا کرنی ہے. نہیں, یہ تو ان کا اتنا بڑا حق ہے کہ آپ ہر نماز میں دعا کریں ان کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. آپ نے دیکھا کہ رب ارحم ہو سے الف لگ گیا تو یہ ہو گیا دونوں کے لیے, کما ربیانی صغیرہ. تو جہاں پہ الف نون ہوگا, نعمت نون عین میم تا, یہ تو ہم اردو میں, پشتو میں, ہر زبان میں, پنجابی میں نعمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں عربی کتنی آسان ہے سمجھنا. اب اس میں اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ الف نون لگ جائے تو یہ 2 ہو جائے گا, تو نعمت اس کا روٹ ورڈ تو پتہ لگ گیا کہ یہاں ہے کیا چیز, وہ ہے نعمت. اور اس میں الف نون لگ گیا تو اس کا مطلب ہے 2 نعمتیں. مبغون, نعمتان مبغون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں, فیہما کثیر من الناس, کہ اس میں اکثر لوگ کرتے ہیں, کثیر من الناس الصحت والفراغ. مبغون کے معنی لاپرواہی کرنا, خیال نہ رکھنا, توجہ نہ دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں کی اکثریت, اکثر الناس, لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ غفلت کرتی ہے. ایک تو وقت بہت ضائع کرتے ہیں. ہم تو الیکٹریشین کو بلاتے ہیں نا, تو وہ 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے اور 1500 روپے مانگتا ہے. وہ کاہے کے مانگتا ہے؟ ہم نے اس سے کہا کہ بھائی تو نے 2 بٹن ہی تو لگائے,
2 بٹن لگا لے کے تو 1500 روپے لے رہا. کہہ رہا میں بٹن کے 1500 روپے نہیں لے رہا, یہ میں وہاں سے جو چل کر آیا ہوں اور میرا وقت اس کے اندر صرف ہوا ہے, اس وقت کے میں پیسے لے رہا ہوں. آپ ذرا چلے جائیں مزدور کو, وہ اگر 4 گھنٹے کا بھی کام ہوگا تو وہ کہے گا پوری دیہڑی دوں گا. ایک طرف تو ہمارے وقت کی یہ اہمیت ہے کہ مزدور جو ہے اپنے ایک ایک سیکنڈ کی اور ایک ایک منٹ کی قیمت لے رہا ہے, اور ایک طرف ہم ہے کہ جو وقت ضائع کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے, تمہیں علم ہے کس چیز کا؟ صحابہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی سب سے زیادہ افسوس کس بات کے اوپر کرے گا؟ اور صحابہ ایسے عاشق رسول تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اگر معلوم بھی ہے, اگر پتہ بھی ہے. ایک مرتبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا, پوچھا آج کیا دن ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم, حالانکہ سب کو پتہ تھا آج کیا دن ہے. حج کر رہے ہیں, حج کا موقع ہے, تاریخی دن ہے, سب کو پتہ تھا کیا دن ہے. پوچھا آج کیا تاریخ ہے؟ تو 9 ربیع الاول کو میدان عرفات ہوتا ہے, تو عرفات کا موقع ہے, 9 تاریخ ہے. تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آج 9 تاریخ ہے. فرمایا کہ اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو یہ ادب ہے. آج ہمارے یہاں سے ادب جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہم لوگوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو جو ہے وہ فراموش کر دیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی سب سے زیادہ افسوس کس بات پر کرے گا؟ تمہیں علم ہے اس کا؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جس کے اندر انسان نیکی کرتا ہے, اچھائی اور بھلائی کے کام کرتا ہے. ایک وقت کا وہ حصہ ہے, یعنی 1 منٹ کے اندر یا تو آپ نیکی کر رہے ہوں گے, دوسرا کام کیا ہے, نیکی نہیں کر رہے تو برائی کر رہے ہوں گے. وقت کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کے اندر انسان نیکی اگر نہیں کر رہا تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو برائی کے اندر مبتلا ہو رہے ہوں گے, برائی کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیسرا حصہ بھی ہے. تیسرا حصہ وہ ہے جس میں ہم رات کے 1 بجے سے اور صبح کے 1 بجے تک سوتے, کچھ نہیں کر رہے ہوتے, اس میں سوتے ہیں. ہمارا روٹین ہی خراب ہے, نہ وقت پہ سوتے ہیں, نہ وقت پہ کھاتے ہیں, نہ وقت کے اوپر پیتے ہیں, اور نہ وقت کے اوپر سوتے ہیں, نہ وقت کے اوپر اٹھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے, یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں نا, یہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ بیمار ہیں. اسپتالوں پہ اسپتال بھرے پڑے ہوئے ہیں, اسپتالوں پہ اسپتال جو ہے وہ قائم ہو رہے ہیں, لیکن مریض ہے کہ وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. بھئی اسپتال جا کے تو شفا ہونی چاہیے, مرض جو ہے وہ کم ہونی چاہیے, مرض بڑھ رہا. یہ تعلیمات تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وقت پہ کھانا, وقت پہ پینا, وقت پہ سونا, وقت پہ اٹھنا, یہ سب جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دی. تو آج ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں, ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کا تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو خالی ہے, جس میں انسان کچھ نہیں کر رہا. سانس تو ہے, یا تو بیٹھا یا لیٹا یا سو رہا ہے, لیکن کر کچھ نہیں رہا. وہ وقت وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں اس نے نہ نیکی کی اور نہ برائی کی, خالی وقت گزر گیا.
یہ اس کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ قیامت میں وہ اس کے اوپر افسوس کرے گا کہ یہ ایک گھڑی میری خالی کیوں گزر گئی، میں نے اس کے اندر نیکی کیوں نہیں کی، اس کے اوپر افسوس کرے گا۔ آج ہم دیکھ کس طرح وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نعمتانی مغبون، انسان غفلت کرتا ہے کس چیز کے اندر؟ کسی کو پتہ چل جائے کہ یہاں الرشف کے اندر پیزا کی دکان کھولی ہے، بس دیکھیں آپ 1 گھنٹے بعد کیسا رش لگ جائے گا۔ برگر کی دکان کے اوپر دیکھیں، اچھا عجیب اتفاق ہے، میں نے دیکھا کہ جب بھوک لگتی ہے اور گھر میں اگر گھر والے موجود نہ ہو، آپ باہر جا کے ڈھونڈیں، دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگ رہی ہے، آپ باہر جا کے ڈھونڈیں تو سارے پیزا، برگر، بروس سب دکانیں بند۔ بھائی اس وقت بھوک لگ رہی تھی، اس وقت کھلی ہونی چاہیے۔ اچھا جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کے 5 بجے دوپہر کا کھانا وانا کھا لیا، اس کے بعد دیکھیں آپ مغرب سے جو دکانیں کھلنی شروع ہوتی ہے تو وہ ساری دکانیں کھلی۔ اس کا مطلب ہے آپ ضرورت سے نہیں کھا رہے، آپ جو ہے عیش و عشرت سے کھا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ایک ہے آرائش کا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، اس کی آپ قدر کریں۔ کوئی چیز بے وقت نہ کھائے، کوئی چیز ایسی نہ کھائے جو آپ کو نقصان کرے۔ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے، اگر کھٹی چیز سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ کی طبیعت میں موافقت نہیں، آپ نہیں کھائیں۔ کوئی قرآن حدیث میں تو نہیں لکھا کہ اللہ کی نعمت تم نے ضروری کھانی ہے، نہیں، نہ کھایا۔ تو بے وقت نہ کھائے، اور ایسی چیز نہ کھائے کہ جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی، آپ کے موافق نہیں ہے، نقصان کرتی ہے، وہ نہیں کھایا۔ دیکھیں آپ کی طبیعت جو ہے وہ صحیح رہے گی۔ آپ جو ہے بیمار ہیں، ایک دفعہ میری طبیعت خراب ہوئی، میں حکیم صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ نے 48 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا۔ تو میں نے کہا حکیم صاحب زندہ کیسے رہوں گا؟ کہہ رہے آپ فکر نہیں کریں، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، آپ زندہ رہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی، کہا کہ پانی کی موٹر ہے، اس کی عمر ہے کہ آپ 2 گھنٹے اس کو چلا سکتے ہیں آرام کے ساتھ، یا 4 گھنٹے زیادہ آپ چلاتے رہیے اس میں۔ یا موبائل ہے، یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ آج کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہوں یا نہیں ہوں، موبائل اس کی جیب میں ضرور ہوتا ہے۔ موبائل ہے، اس کا چارجر ہے، اس کی چارجنگ پوری ہو گئی، اب وہ آپ نے بند نہیں کیا، آپ ادھر ادھر کام کے اندر مصروف ہو گئے، اب وہ تو بجلی ہے نا، بجلی تو آپ ذرا اپنی انگلی پہ لگائے تو کرنٹ پا رہی ہے، اب وہ بجلی اس کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے مستقل، جب تک آپ بند نہیں کریں گے۔ کیا ہوگا؟ تھوڑے دن بعد آپ جائیں گے کہ بھائی یہ چارجنگ نہیں ہو رہا، دکاندار کہے گا بیٹری خراب ہو گئی، آپ نے جو ہے اضافی ایکسس چارجنگ کی ہے، یعنی بٹن کھلا چھوڑ دیا۔ اسی طرح پانی کی موٹر ہے، 4 گھنٹے اگر میکسیمم اس کی عمر ہے کہ وہ چل سکتی ہے کنٹینیو، مسلسل، اور اگر آپ نے کھولا بھائی الرشف کے اندر پانی آ رہا ہے، سید خان نے بتایا کہ بھائی 8 بجے پانی آ رہا ہے، موٹر چلا دو، آپ نے موٹر کھول دی، اور اس کے بعد آپ سو گئے، سونے کے بعد آپ کی آخری کھلی، فجر میں آخری آپ نے بولا یار تو میں نے موٹر کھولی تھی، بس پتہ چلا وہ موٹر خود ہی خاموش ہو گئی، خراب ہو گئی۔ اسی طرح انسان کا معدہ، جگر اور جو اللہ نے چیزیں بنائی ہے، اس کی بھی ایک اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو گنجائش ہے 1 پلیٹ بریانی کھانے کی، اور اگر آپ نے 3 پلیٹ کھا لی تو بس پھر وہ ہمارے خادم کی طرح بیماری رہ گئے۔ تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، اگر آپ اس نظام کے تحت چلیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا، اور اگر اس نظام سے آپ ہٹ کے چلیں گے وہ آپ کو نقصان دے گا۔ نعمتان مبغون، 2 چیزیں وہ نعمت ہے، کون کون سی؟ ایک تو صحت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بیمار ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ
آپ جو ہے دوائی کے اوپر پہنچ جائے، آپ کو دوائی کھانی پڑے، اس سے پہلے کہ آپ اسپتال میں داخل ہو، اور پھر کہیں اتنے بیمار نہ ہو جائے کہ آپ کو زیادہ نقصان ہو جائے، اس سے پہلے آپ اپنی صحت کی فکر کیجیے۔ یہ چھوڑے، یہ کچھ کام نہیں آئے گا، پیزا برگر نقصان ہی ہے، یہ آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، زبان کے چٹخارے میں آپ جو ہے کمپنیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں، نعمتان مغبون، لاپرواہی کہاں ہوتی ہے؟ دو نعمتوں میں، ایک صحت، دوسری کیا ہے؟ والفراغ، جو ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت ہے، خدا نہ خواستہ اگر اگلے لمحے میں کسی کی موت واقع ہو جائے، اب اس کے عمل کے دروازے بند ہو گئے، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برا عمل کر سکتا ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانے اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر گزارے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، کئی دن سے بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔